تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عربی کے حروف کی اشکال جو ہیں وہ کیسے بدل رہی ہیں۔ مختلف عربی کے حروف کی اشکال دیکھیں کیسے بدل رہی ہیں۔ اگر ہم با کو دیکھیں، اس کے نیچے میں ایک نقطے کو مٹا دیتا ہوں، تا کے اوپر 2 نقطوں کو میں مٹا دیتا ہوں، اور سا کے اوپر 3 نقطوں کو، تو اب آپ دیکھیں تو یہ تینوں ایک ہی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو کم عمر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کے اندر بہت مشکل محسوس کرتے ہیں کہ نقطہ اگر اوپر آ جائے تو پھر شکل میں کیا فرق پڑے گا، نقطہ نیچے آ جائے یا 3 نقطے آ جائیں شکل میں کیسے فرق پڑ رہا ہے، حروف کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی شکل کو 3 دیکھیں، اب یہ ایک ہی شکل ہے 3 باکسز کے اندر، اب میں ان کے اوپر اگر ایک نقطوں کو بنا دیتا ہوں تو کیسے جو ہے نا عربی کے حروف بدل رہے ہیں۔ دیکھیں سا کے اوپر اب 3 نقطے آ گئے ہیں، ابھی تا پہ دیکھیں کوئی نقطہ نہیں ہے، میں نے اس کو ریموو کیا ہوا ہے، تو اگر ہم دیکھیں تا کے اوپر اب 2 نقطے آ گئے ہیں، 2 نقطوں سے تا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسی شکل کے نیچے ایک نقطہ بنا دیں تو با بن جاتا ہے۔ تو کیسے جو حروف ہیں ان کی اشکال بدلتی ہیں ان نقطوں سے، اس چیز کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عربی کے اگلے حروف کو دیکھیں تو میں ان حرف جیم، ہا اور خا، ان کی شکل بہت ہی ملتی ہے۔ اگر میں ان نقطوں کو ایک نقطے کو اس سے ریموو کر دیتا ہوں تو دیکھیں کیسے تینوں کی شکل ایک جیسی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ نقطوں کی پہچان کروانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں نے ایک نقطہ ڈرا کیا ہے خا کے اوپر، دیکھیں ایک نقطہ ڈرا کیا اس شکل کے اوپر تو خا بن جائے۔ اسی طرح اسی نقطے کو اگر میں نیچے شفٹ کر دیتا ہوں تو یہ جیم بن جائے گا، اور اگر میں اسی نقطے کو ریموو کر دیتا ہوں تو یہ ہا بن گیا۔ تو دیکھیں ان نکات کو، ان نقطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہی جا کے آگے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اسی چیز کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس حرف کو اگر ہاف شکل میں کنورٹ کر دیتا ہوں، دیکھیں آپ جیم کو اور خا کو، تو یہ بالکل ایک جیسی شکل ہے۔ اب صرف ایک نقطہ نیچے ہے تو جیم، اور ایک نقطہ اوپر ہے تو خا۔ اسی طرح اگر ہم اگلے حرف کو دیکھیں تو دال اور زال میں کیسے نقطے کی وجہ سے فرق آ رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ دال اور زال دونوں ایک ہی طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ایک نقطہ اگر ہم اسی شکل کے اوپر ڈال دیں تو اس سے آواز تبدیل ہو گئی ہے، یہ زال کی شکل بن گئی ہے اور یہ دال۔ اسی طرح ہم اگلے حرف کو دیکھیں را اور زا، اس میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے۔ تو آپ اسی طرح میں اگر ایک نقطے کو یہاں پہ ڈرا کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ شکل زا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم عربی کے اگلے حرف کو دیکھیں سین اور شین کو، تو آپ دیکھیں شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، اگر میں ان 3 نقطوں کو مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تو دیکھیں یہ دونوں سیم شکل ہو گئی ہیں۔ تو اب اگر میں دوبارہ 3 نقطے ڈرا کر دوں تو یہ شکل شین میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں مختلف اشکال کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہاں پہ ان عربی کے حروف کی اشکال کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ آسانی سے قرآن کے اندر ادا کر سکیں گے۔ اگر اسی طرح ہم صاد اور ضاد ان دونوں کو دیکھیں تو ان میں بھی صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اگر میں نقطے کو مٹا دیتا ہوں تو دونوں شکل دیکھیں بالکل سیم ہو گئی ہیں۔ تو ایک نقطے سے کیسے جو ہے نا عربی کے حروف کی اشکال بدل رہی ہیں، تو آپ اس چیز کو ضرور سمجھیں۔ اسی طرح طا اور ضا، تو آپ کو ایک بس باریکی سی بہت ہی معمولی سی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان نکات، ایک نقطہ اگر اوپر ہے تو کیا ہو رہا ہے، اگر نقطہ نہیں ہے تو شکل کیسے تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو عربی کے حروف کی اشکال کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں عین اور غائن، اب میں اگر ایک نقطے کو مٹا دیتا ہوں تو دونوں کی شکل بالکل ایک جیسی ہو گئی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو ایز اے بگنر سٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ابھی تک عربی کے حروف کی پہچان ہی نہیں ہے، ان کی اشکال کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو بہت ہی لو لیول کے اوپر جا کے ان چیزوں کو سمجھا رہا ہوں کہ عربی کے کون سے حرف کی شکل دوسرے حرف کے ساتھ مل رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے حرف کو دیکھیں فا، اب فا کی شکل دیکھیں عربی کے کون کون سے حروف کے ساتھ مل رہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں قاف،
اگر میں اس کو ہاف کر دیتا ہوں، اور واو. اب آپ ان تینوں کو اگر دیکھیں تو یہ تینوں بالکل سیم ہو جائیں گے اگر میں ان کے اوپر سے نقطوں کو ختم کر دیتا ہوں. فا کے اوپر سے 2 نقطے ختم کر دیتا ہوں، فا کے اوپر سے 1 نقطے کو ختم کر دیتا ہوں، اور واو کے اوپر آلریڈی نقطہ نہیں ہے. تو اب آپ ان تینوں شکل کو دیکھیں تو بالکل ایک جیسی ہیں. اب میں ان کے اوپر اگر 1 نقطہ یا 2 نقطے بنا دیتا ہوں تو دیکھیں کیسے شکل 1 نقطے کی وجہ سے حروف جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں. دیکھیں اب فا کے اوپر میں نے 1 نقطے کو ڈرا کیا اسی شکل کے اوپر تو یہ فا بن گیا. اگر اب میں 2 نقطے بنا دیتا ہوں اسی شکل کے اوپر تو یہ قاف بن گیا. اور اگر میں اس کے اوپر سے 1 نقطہ یا 2 نقطے مٹا دیتا ہوں تو یہ واو بن گیا. تو دیکھیں کیسے جو ہے نا ان نکات کی وجہ سے اشکال تبدیل ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم لام اور نون کو دیکھیں تو نون کے اندر سے میں اگر نقطے کو مٹا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں اور اس کی شکل کو ہاف کر دوں تو یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا ایک جیسی شکل لگ رہی ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں تو میں 1 نقطے کو ڈرا کروں گا جیسے ہی تو دیکھیں شکل تبدیل ہو گئی ہے 1 نقطے کی وجہ سے. تو آپ اس طرح عربی کے مختلف حروف کی اشکال کو سمجھ سکتے ہیں. یہ واو کا میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ واو کی شکل فا اور قاف کے ساتھ مل رہی ہے. تو تقریباً اگر ہم دیکھیں تو عربی کے تمام ہی حروف کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. تو ان حروف کی اشکال کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جب آپ عربی کے حروف کی اشکال کو بھی سمجھ جائیں گے، حروف کی ادائیگی کو بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کو بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ سکیں گے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر ہم انہی حروف کی ہاف شکل ہیں جو ان کی مختلف اشکال ہیں جو قرآن کے اندر یوز ہو رہی ہیں، جو فاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم ان کو سیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ کیسے ہاف شکل آدھی شکل کیسے ہے، با کی تا کی آدھی شکل کیسے ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ ان عربی کے حروف کی ادائیگی، ان حروف کی اشکال کو ضرور سمجھیں. جب آپ ان کو یہاں سمجھ لیں گے تو آپ ان کو قرآن میں بھی آسانی سے ادا کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.